اسلامک انویسٹمنٹ بینک 1991 میں قائم کیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی شاخیں پشاور سمیت کراچی، مینگورہ، مردان، ہنگو، لاہور اور اسلام آباد میں بھی کھول لی گئیں۔ بینک کے 4335 کھاتے داروں میں سے تقریباً 3000 کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، بیوائیں اور کم آمدنی والے افراد نے اسلامک انویسٹمنٹ بینک میں خالص اسلامی بینکاری کے اصولوں سے فائدہ اٹھانے کی امید میں 2 ارب سے زائد کی رقم جمع کروائیں، لیکن ان تمام لوگوں کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب بینک کے دیوالیہ ہو جانے کی خبریں منظر عام پر آئیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جون 2005 میں اسلامک انویسٹمنٹ بینک اسکینڈل کا کیس پشاور ہائی کورٹ کو بھیج دیا، جہاں مئی 2009 میں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بینک کے تمام اثاثے تحلیل کر کے کھاتے داروں کو ان کی رقم 6 مہینے کے اندر ادا کرنے کا حکم جاری کیا۔ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 11 افسران سمیت بینک کے سی ای او ندیم انور کو بینک کے اثاثہ جات کی فروخت میں رکاوٹ ڈالنے سمیت کرمنل کیسز کا سامنا ہے اور وہ فی الوقت ضمانت پر رہا ہیں۔ بینک کھاتے دار، جن میں ملک کے معروف کرکٹر صادق محمد بھی شامل ہیں، نے کراچی میں احتجاجی مظاہرے میں بتایا کہ کورٹ کے حکم کے مطابق جب تک لیکویڈیشن کے عمل کے ذریعے بینک کے اثاثہ جات فروخت نہ ہوں گے، یہ کیس عدالت ہی میں چلتا رہے گا۔ اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے کی، جس میں اسٹیٹ بینک کی دائر کی گئی درخواست، جس میں اسٹیٹ بینک نے اسلامک انویسٹمنٹ بینک کیس سے علیحدہ رہنے کی درخواست کی تھی، کو مسترد کر دیا اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے لیکویڈیشن کے حکم کو برقرار رکھا۔ اس کیس کو چھوٹی بڑی عدالتوں کے چکر لگاتے 6 سال گزر چکے ہیں۔ کیا آزاد عدلیہ ان تمام ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، بیواؤں اور ضعیف افراد کی محنت کی کمائی کو بینک سے واپس دلوانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا اسلامک انویسٹمنٹ بینک اسکینڈل سے متاثر ان تمام کھاتے داروں کو انصاف ملے گا؟